بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سچی کہانیوں میں خوش آمدید۔ ہم آپ کو سبق آموز اور حقائق پر مبنی ایسی کہانیاں سناتے ہیں جس سے نہ صرف آپ کو زندگی کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں معلومات ملتی ہے بلکہ آپ اپنے ارد گرد پھیلے کرداروں کو اچھی طرح سمجھ پاتے ہیں۔ ہماری کہانیوں کا مقصد آپ کو آگاہی دینا ہے، اس لیے کسی بھی کہانی کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے پہلے ہماری پوری کہانی کو سن لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں اس گھر میں رہتے ہوئے ذہنی مریضہ بن گئی تھی، روز اپنے وہم اور حقیقت کے بیچ پھنس جاتی۔ پھر ایک دن میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے ڈر کا سامنا کروں گی اور اسی جگہ پہنچ گئی جہاں آج سے کچھ دن پہلے جانے کے خیال سے ہی میری روح کانپ اٹھتی تھی۔ پر ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا کہ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے سامنے ایک حقیقت منہ کھولے کھڑی تھی، چیخ رہی تھی۔ میں نے اب تک جس کو اپنا وہم سمجھا، کاش وہ وہم ہی ہوتا تو اچھا تھا۔ مجھے اب جو کچھ کرنا تھا وہ میرے لیے آسان نہیں تھا۔ میرا نام علینا ہے اور میری بڑی بہن اسما اور میرے ماں باپ، بس یہی میری چھوٹی سی فیملی تھی۔ بابا کو ہم دونوں پر بہت ناز تھا۔ میری باجی اسما میرا رول ماڈل تھی۔ میں ہر کام میں ان کی طرح بننا چاہتی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور سلیقہ شعور تھی۔ میں اپنے دل کی ہر بات ان سے کیا کرتی تھی۔ وہ زندگی سے بھرپور ایک زندہ دل انسان تھی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ ایک دن ان کو ایک احسن نامی لڑکے نے اپنا نمبر بھیجا۔ اسما باجی نے اسے نظر انداز کر دیا۔ وہ آئے دن باجی کو تنگ کرنے لگ گیا۔ کبھی کسی کے ہاتھ باجی کے لیے پھول بھجواتا، خط میں لکھا ہوتا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو بہت پسند کرتا ہوں، ایک بار مجھ سے بات کر لیں۔ باجی میں بہت صبر تھا۔ باجی اسے بہت آرام سے نظر انداز کر لیتی تھی، پر وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک امیر باپ کا بیٹا تھا۔ اس کے پاس دنیا کی ہر چیز تھی، یہاں تک کہ اس کا اپنا ایک علیحدہ بنگلہ تھا جہاں وہ اکیلا رہتا تھا۔ باجی کی دوستیں ان سے کہتی تھیں کہ وہ اس لڑکے کی بات تو سن لیں، اتنا امیر اور خوبصورت لڑکا سب کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ پر باجی ایسی باتوں سے متاثر ہونے والوں میں سے نہیں تھی۔ پھر ایک دن تو حد ہو گئی۔ احسن لودھی نے میرے ہاتھ میں ایک مہنگا موبائل تھما کر کہا کہ یہ تمہارا تحفہ ہے، بس اپنی باجی کو مجھ سے بات کرنے کے لیے منا لو۔ میں نے ساری بات آ کر باجی کو بتا دی۔ باجی نے ایک پل بھی نہیں سوچا اور فوراً احسن کی طرف بڑھی۔ وہ یونیورسٹی کے مین ہال میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے دوست اور کافی سارے لوگ بھی موجود تھے۔ باجی نے چاہتے ہی احسن کے منہ پر تھپڑ مارا، اس کا دیا ہوا فون اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری جرأت کیسے ہوئی میری بہن کو استعمال کرنے کی، اور تم ہوتے کون ہو جس سے میں بات کروں؟ میں زندگی کا ایک پل بھی تم پر برباد نہیں کرنا چاہتی۔ اگر آئندہ میری یا میری بہن کے آس پاس بھٹکنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میری بہن کسی شیرنی کی طرح دھاڑی تھی۔ اس دن مجھے اپنی بہن پر فخر ہوا تھا۔ ہم نے ان کی بہت تعریف کی۔ احسن نے جواباً ایک لفظ بھی نہیں کہا، جیسے وہ اپنا غصہ اور جذبات پی کر رہ گیا تھا۔ پر اس کے بعد ایک عجیب بات ہوئی۔ احسن نے دوبارہ کبھی باجی سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ عجیب چپ چاپ سا ہو گیا، جیسے بالکل بدل گیا ہو۔ سب کہتے تھے اس نے باجی کے انکار کو دل پر لے لیا ہے۔ پھر ایک دن ہمیں خبر ملی کہ احسن نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ باجی کو ہمارے پرنسپل نے ہسپتال بلایا۔ وہاں احسن کے ماں باپ بھی موجود تھے۔ ہم بھی اپنے پاپا کے ساتھ گئے تھے۔ پرنسپل کے سامنے احسن کے ماں باپ نے بتایا کہ وہ اسما کو جانتے ہیں۔ احسن نے اسما کا ذکر یہ کہہ کر کیا تھا کہ وہ اسما سے شادی کرنا چاہتا ہے، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ ہم تو آپ کے گھر رشتہ لانے والے تھے۔ شاید احسن باجی سے یہی بات کرنا چاہتا تھا۔ ہمارے بیٹے کو رشتے کی کمی نہیں، پر اس نے آپ کی بیٹی کو چنا ہے۔ اب جانے آپ کی بیٹی بدقسمت ہے یا ہمارا بیٹا۔ احسن کے ماں باپ اپنے اکلوتے بیٹے کی ایسی حالت پر بہت رنجیدہ تھے۔ ہم گھر آ گئے۔ بابا نے باجی کو ڈانٹا۔ باجی بہت شرمندہ تھیں۔ احساس گناہ نے انہیں گھیر لیا تھا۔ وہ ساری رات جاگتی رہیں۔ صبح رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔
ہم لوگ اس رشتے پر بہت خوش تھے۔ احسن کے ماں باپ نے پورے طریقے اور پیار سے باجی کو قبول کیا۔ ان کی منگنی ہو گئی اور وہ اور احسن ہماری یونیورسٹی کا سب سے حسین جوڑا بن گئے۔ سب ان پر رشک کرتے تھے۔ پیپرز کے بعد ان کی شادی بھی ہو گئی۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہیں خوش دیکھ کر ہم سب بھی خوش ہوتے۔ وہ اپنے بڑے سے بنگلے میں ایک شاندار زندگی جی رہے تھے، مگر پھر شادی کے 7 ماہ بعد ہم پر ایک بری خبر قیامت بن کر ٹوٹی کہ میری بہن نے چھت سے کود کر خودکشی کر لی ہے۔ ہم تو جیسے ساکت رہ گئے۔ ہماری حالت بہت بری تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری زندہ دل اور خوش رہنے والی بہن نے ایسا کیسے کر لیا۔ احسن کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ جب یہ سب ہوا تو وہ گھر نہیں تھا۔ نوکروں نے یہی بتایا کہ اسما چھت پر گئی تھی اور وہاں سے کود گئی۔ ہمیں اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ احسن کی حالت زندہ لاش جیسی تھی۔ وہ نہ کچھ بول رہا تھا، نہ کچھ کھا رہا تھا۔ باجی کی لاش تو پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ ان کے دکھ میں ہم تو رات دن رو ہی رہے تھے۔ احسن نے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ نہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر آنے کو راضی تھا، نہ اس کی حالت سنبھل رہی تھی۔ سب نے مل کر ایک فیصلہ کیا کہ احسن کی شادی مجھ سے کروا دی جائے۔ میں اس کے دکھ کو سمجھتی ہوں، اسی لیے میں ہی اسے سنبھال سکتی ہوں۔ میں کیسے اپنے باجی کے خوابوں کو اپنا کر سکتی تھی، پر سب نے مجھے مجبور کر دیا۔ میری باجی کے لیے یہ کرنے کا کہا تو میں مان گئی۔ باجی کی موت کے 2 ماہ بعد ہی میرا احسن سے نکاح ہو گیا۔ میں احسن کے گھر تو آ گئی، مگر یہاں رہنا کسی اذیت سے کم نہیں تھا۔ دماغ سے باجی کی یادیں جاتی ہی نہیں تھیں۔ احسن بھی تو نارمل نہیں تھا، جبکہ میری حیثیت صرف اس کی نرس جیسی تھی جو اس کے کھانے پینے اور دوائیوں کا خیال رکھتی۔ میں نے اس سب کو اپنا فرض سمجھ لیا اور احسن کی خدمت کی۔ وہ بھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا اور آفس جانے لگا، پر ہم میں میاں بیوی جیسا کوئی تعلق نہیں تھا۔ بس میں کسی طرح وہ سب سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی جو باجی ادھورا چھوڑ گئی تھی۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، تہہ خانے تھے، باغات تھے۔ میں اپنے کمرے اور کچن تک ہی محدود رہتی۔ مجھے اس بڑے گھر میں دلچسپی نہیں تھی۔ ایک دن احسن نے مجھے کہا کہ میں اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھوں اور اچھے طریقے سے رہوں۔ وہ بھی کوشش کرے گا کہ میرا خیال رکھے۔ اس کا کہنا تھا وہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا چاہتا۔ اس دن کے بعد ہمارے حالات بہتر ہونے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے اور ایک ہی کمرے میں رہتے۔ اب ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں تھے۔ باجی کو اس جہاں سے گئے ہوئے 1 سال گزر چکا تھا۔ ایک رات میں نے گھر کے اندر سے دستک کی آوازیں سنی، پر میں نے یہ بات احسن کو بتائی تو اس نے کہا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر یہ معمول بن گیا۔ مجھے اکثر ایسا لگتا کہ گھر میں میرے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میں دوپہر کو اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ مجھے ایسے لگا جیسے اسما باجی مجھے پکار رہی ہوں۔ میرا دماغ تو جاگ رہا تھا، جسم بھی سو رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ان کی آواز اپنے خواب میں سن رہی ہوں۔ اگلے ہی پل کسی نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ ڈالا۔ میں چونک کر اٹھی، آس پاس دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے یہ بات احسن کو بتائی۔ اس نے میرا یقین نہیں کیا، پر حیران ہم تب ہوئے جب میرے بستر کے پاس زمین پر گندے قدموں کے نشان نظر آئے۔ احسن نے کہا کہ یہ میرے ہی قدموں کے نشان ہوں گے۔ میں باغ میں گئی تھی اسی لیے۔ یہ سچ بھی تھا، میں باغ میں گئی تھی، پر باجی کی آواز میں نے واقعی سنی تھی۔ کچھ دن بعد مجھے یہ پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ احسن کو اس دن میں نے پہلی مرتبہ خوش دیکھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ہماری بیٹی ہی ہونی چاہیے جس کا نام ہم اسما رکھیں گے۔ میں بھی خوش تھی کہ بیٹی کے روپ میں مجھے میری بہن مل جائے گی۔ کچھ دن تو سکون سے گزر گئے، پر ایک دن میں نے اسما باجی کو دیکھا۔ وہ بہت بری حالت میں تھیں۔ ان کے کپڑے خستہ اور حالت کسی فقیر کے جیسی تھی۔ وہ اسی تہہ خانے کے پاس کھڑی تھیں۔ یہی آوازیں تہہ خانے سے آتی تھیں۔ باجی کو دیکھ کر میں چونک گئی اور ڈر بھی گئی۔ یقیناً یہ باجی کی روح تھی جو اس گھر میں بھٹک رہی تھی۔ اچانک وہ اپنے پاؤں کو گھسیٹتی ہوئی میری طرف بڑھی تو میرے دل کی دھڑکنیں رک گئیں
اور میں بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو ڈاکٹر صاحب اور احسن میرے ساتھ تھے۔ میں نے ڈاکٹر کو سب بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں جس حالت میں ہوں ایسے میں برے خواب آنا ایک نارمل بات ہے۔ رہی بات کے وہم ہونے کی تو وہ اس لیے ہو رہے ہیں کیونکہ میں ہر وقت اپنی بہن کے بارے میں سوچتی ہوں اور مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس طرح میری صحت خراب ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میں ڈر گئی۔ اب اپنے کمرے کے علاوہ کہیں نہ جاتی۔ پر ایک دن میں باغ میں گئی۔ مجھے باغ سے تہہ خانے کی کھڑکیاں دکھائی دیں کیونکہ یہ گارڈن آدھا زمین کے اندر تھا اور آدھا باہر تھا۔ وہاں میں نے تہہ خانے کی کھڑکی پر 3 لفظ لکھے دیکھے تو میری روح کانپ اٹھی۔ میرے بابا کی بات یاد آ گئی کہ یہ الفاظ تب استعمال کیے جاتے ہیں جب کسی کو کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے تو یہ بات ویسے ہی بابا سے سیکھی تھی، مگر آج مجھے ان الفاظ کا مطلب بھی سمجھ آ گیا تھا۔ کھڑکی پر یہ الفاظ خون سے لکھے ہوئے تھے۔ میری حالت غیر ہو گئی۔ میں ڈر گئی۔ سوچنے لگی کہ کیا میری بہن اس تہہ خانے میں واقعی ہے یا اس کی روح میرے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے میں ذہنی مریض بن گئی تھی۔ ایک دن میں نے تہہ خانے میں جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اندر کھڑی تھی مگر اکیلی نہیں تھی۔ میری بہن بھی میرے سامنے تھی اور اس کی حالت بہت بری تھی۔ اس کے وجود سے بو آ رہی تھی۔ پاؤں زخمی تھا۔ جانے کب سے اس نے ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ وہ میری بہن کی روح نہیں بلکہ واقعی میری بہن ہی تھی۔ وہ مجھ سے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جانے کتنی دیر ہم روتے رہے، پر میں نے باجی سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا تو وہ کہنے لگی کہ احسن ایک گھمنڈی اور عیاش شخص ہے۔ اس کی دولت کا نشہ اس کے سر پر چڑھا ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا۔ وہ مجھے صرف حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب میں نے انکار کیا تو اس سے برداشت نہ ہوا۔ پھر جب میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تو اس نے مجھ سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ وہ دکھ، وہ خودکشی سب جھوٹ تھا۔ اس کے ماں باپ بھی اس کے ساتھ تھے۔ اس نے پہلے سب کو یقین دلایا کہ وہ میرے لیے پرخلوص ہے تو مجھے بھی اس سے محبت ہو گئی۔ پھر اس نے اپنا اصلی رنگ دکھایا۔ ایک دن مجھے یہاں لا پھینکا اور مجھے طلاق دے دی۔ کہنے لگا یہی تمہاری اصل جگہ ہے۔ کہا تھا نا کہ تم مجھ پر اپنی زندگی کا 1 منٹ بھی برباد نہیں کرو گی۔ 1 منٹ تو کیا، میں تمہاری ساری زندگی یہیں برباد کروں گا۔ تم نے کہا تھا میری بہن سے دور رہنا، میں یہ بھی کروں گا۔ اور تمہارے سامنے تم مجھے روک نہیں سکتی۔ تمہاری اتنی جرأت کہ تم نے احسن لودھی کے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں تمہیں جیتے جی مار ڈالوں گا۔ تم ایک یاد بن کر رہ جاؤ گی۔ جس لڑکی کو لاش دکھا کر میری موت کا یقین دلایا گیا وہ بھی اس کی سابقہ محبوبہ تھی۔ وہ بڑا خطرناک انسان ہے۔ میں کب سے تم تک پہنچنے کی کوشش کر رہی ہوں پر میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اب تم واپس جاؤ، یہ سب کچھ بابا کو بتاؤ اور انہیں کہو کہ وہ پولیس لے کر آ جائیں۔ ہم یہاں سے نکل نہیں سکتے۔ اس گھر کے ہر دروازے لاک ہیں۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ احسن وہاں آ گیا۔ ہمیں دیکھ کر وہ تنزیہ ہنسنے لگا۔ اچھا تو بہن نے بہن کو ڈھونڈ ہی لیا؟ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے۔ علینا کو جانے دو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ باجی نے کہا اس کا گناہ یہی ہے کہ یہ تمہاری بہن ہے۔ احسن نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنی طرف کھینچا اور یہاں سے لے جانے لگا۔ اور جانتی ہو اسما، تمہاری بہن میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تم خالہ بننے والی ہو۔ احسن نے طنز کیا تو باجی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ احسن نے باجی کو قید کر لیا اور مجھ سے فون بھی چھین لیا۔ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں دعائیں کرنے لگی کہ میرے ماں باپ میرے گھر آئیں اور میرے بارے میں پوچھیں، شاید وہ ہمارے لیے کچھ کر سکیں۔ پر 2 ہفتے تک ایسا نہیں ہوا۔ 2 ہفتے کے بعد میرے بابا مجھ سے ملنے آئے تو احسن نے مجھے دھمکی دے ڈالی کہ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھولوں گی ورنہ وہ اسما کو جان سے مار ڈالے گا۔ میں بابا کے سامنے بیٹھی رہی اور احسن میرے سامنے۔ میں بابا کو کوئی اشارہ نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ہمیں بچا لیں۔ بابا یہ بتانے آئے تھے کہ وہ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، اگر ہم بھی کوئی پلان بنا لیں تو سب ساتھ چلیں گے۔ احسن بہانے بنانے لگا کہ وہ مصروف ہے۔
میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں چائے کا کپ رکھنے کے بہانے اٹھی اور جان بوجھ کر پھسلنے کی ایکٹنگ کی، مگر بابا میرا یہ اشارہ نہیں سمجھے اور وہ حج پر چلے گئے۔ میں اللہ سے دعائیں کرنے لگی کہ ہماری مدد کرے اور ہمیں اس مشکل سے نکال دے۔ رات کے 2 بجے تھے، ہمیں دستک کی آواز سنائی دی۔ احسن نے محتاط انداز میں دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس والے کھڑے تھے۔ شاید بابا میرا اشارہ سمجھ گئے تھے۔ وہ پولیس نہیں، رینجر کو بھی ساتھ لائے تھے۔ احسن کو کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ میری امی بھی ساتھ تھی۔ میں روتے ہوئے ان کے گلے لگی اور باجی کے بارے میں بتایا۔ باجی ہمارے سامنے آئی تو وہ لمحہ دیدنی تھا۔ ہم چاروں ایک دوسرے سے لپٹ کر جانے کتنی دیر روتے رہے۔ میرے ماں باپ باجی کا ماتھا چوم رہے تھے۔ انہیں ان کی بیٹی واپس مل گئی تھی۔ ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ احسن کو پولیس نے پکڑ لیا۔ میری باجی کو تو وہ پہلے ہی طلاق دے چکا تھا۔ بابا کی مدد سے میں نے بھی اس سے خلا لے لی۔ یوں ہم دونوں بہنوں کی اس درندے سے جان چھوٹ گئی۔ میں ایک بیٹے کی ماں بنی۔ احسن کو اس کے ماں باپ نے اپنے اثر رسوخ کی مدد سے آزاد کروا لیا، پر اس کا ہم سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اپنے کرمنل ریکارڈ کی وجہ سے وہ اب میرے بیٹے پر کوئی حق نہیں رکھتا تھا، مگر ہمیں اسما واپس مل گئی تھی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا اور ہم اسی میں خوش تھے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔